علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دیکھیے، ہم ابھی ہمارا اگلا سبق نمبر 25 مرزا سلامت علی دوبیر اس کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اردو کے بڑے شاعروں میں ان کا بھی نام آتا ہے، لہٰذا ہم ان کے متعلق کچھ پہلے ہلکی پھلکی جانکاری اکٹھا کر لیں۔ تو چلیں ہم پہلے شاعر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مرزا سلامت علی دوبیر کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے اور مستقل طور پر رہنے لگے، یعنی وہ دہلی میں پیدا ہوئے مگر دہلی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے لکھنؤ چلے گئے اور وہ وہیں پہ آباد ہو گئے۔ محنت اور شوق کی بدولت اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کو شوق بھی تھا ہائر ایجوکیشن کا اور ان کے پاس محنت بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا۔ شاعری کا شوق فطری اور مرثیہ گوئی سے بچپن ہی سے دلچسپی تھی۔ شاعری کا اس کو نیچرل کیوریوسٹی تھا شاعری کی طرف، اور مرثیہ گوئی تو بچپن سے ہی اس کی دلچسپی تھی، یعنی بچپن میں ہی چائلڈہڈ میں ہی یعنی بوائے ہوڈ میں ہی ان کو مرثیہ گوئی میں دلچسپی تھی۔ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے، یعنی جب شاعری سیکھنے کی کوشش کی تب انہوں نے میر مظفر حسین ضمیر کے، جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کی شاگردی اختیار کی اور ایک مرثیہ گو کی حیثیت سے نام کمایا، یعنی مرثیہ گو پوئٹ کی حیثیت سے وہ بہت ہی مشہور ہوئے۔ دوبیر اودھ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اودھ یوپی میں جو ایک اودھ کے دربار سے وابستہ تھے، یعنی کہ جو اودھ کی بادشاہ تھی وہاں کے بادشاہ سے رشتہ رکھتے تھے، یعنی آنا جانا تھا ان کے دربار میں۔ مرزا دوبیر کی شہرت کے زمانے میں میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ پہنچے اور ان دونوں مرثیہ گویوں میں مقابلہ ہونے لگے۔ جب مرزا دوبیر بہت مشہور ہے، اسی زمانے میں میر انیس فیض آباد سے لکھنؤ گئے اور یہ دونوں مرثیہ گویہ تھے، یعنی مرثیہ کے شاعر تھے، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں وہ مقابلہ ہونے لگے، ایک سے ایک شاعری سنانے لگے۔ میر انیس کی طرف کے لوگ انیسیے اور مرزا دوبیر کے لوگ دوبیریے کہلاتے تھے۔ جو میر انیس کو سپورٹر تھے ان سپورٹرز کو انیسیے اور مرزا دوبیر کے سپورٹر کو دوبیریے کہلاتے تھے۔ یہ مقابلے تہذیب اور متانت کی حدود میں ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ مقابلہ بہت ہی عزت اور شرافت کی حدود میں رہ کر یہ مقابلہ ہوتے تھے اور دونوں شاعر ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ مرزا دوبیر کے مرثیوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے یعنی مرزا دوبیر نے almost hundreds of مرثیہ has written۔ انہوں نے رباعیات، سلام اور نوحے بھی لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محرم 1875 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا اور اپنے گھر میں ہی دفن ہوئے۔ 1875 میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں ان کے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا انہیں۔